آج وقت آ چکا ہے، حکمرانوں کو چاہیے کہ ایک ایک وہ بندہ جس نے صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، امہات المومنین کے بارے میں، عشرہ مبشرہ کے بارے میں توہین امیز کلمات کے ہیں، ان کو نشان عبرت بنا دیا جائے۔ ایک مرتبہ اگر آپ یہ قدم اٹھا لیں گے، ہمیشہ کے لیے پاکستان سے یہ دو سازشی ٹولے ختم ہو جائیں گے۔ دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم یہ مطالبات کرتے ہیں، چینل 24 کے خلاف مقدمہ درج ہے، عدالت میں جا چکا ہے، محسن نقوی کے خلاف مقدمہ درج ہے۔ اب بال تو کورٹ کے ہاتھ میں ہے کہ عدلیہ کا جج میڈیا کا پریشر لیتا ہے یا میرٹ کے اوپر ان کی توہین جو صحابہ کی ہوئی ہے اس کے اوپر ایک ایسی سزا، ایک ایسا نمونہ قائم کر دے کہ پھر کسی میڈیا چینل کو ایسی توہین کرنے کی جرت نہ ہو سکے۔ یہ اب عدالت کے ہاتھ میں ہے۔ آپ چھوڑنا چاہتے ہیں چھوڑ دیں، آپ کا اگر اتنا ہی ضمیر ہے آپ چھوڑ دیں، اور پھر پاکستان کے اندر گستاخوں کو کھلی چھوٹ دے دی جائے۔ یہ جو حیران کن بات ہے، آپ حیران رہ جائیں گے، لیٹر لکھے جا رہے ہیں، لیٹر کن کو؟ اتھارٹیز کو، سرکاری سینئر سرکاری اتھارٹیز، کچھ کا میں نام نہیں لیتا، لیکن اتنے سینئر افسروں کو خط لکھے جا رہے ہیں، اور خط کا متن پتہ کیا؟ واضح طور پہ جیسے انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا نا، جس کا مفہوم یہ بنتا تھا نہیں ہمیں گالیاں نکالنے کی اجازت دی جائے معاذ اللہ، اسی طرح کے لیٹر لکھے جا رہے ہیں کہ ہم امیر معاویہ کو صحابی تسلیم نہیں کرتے۔ ہم نے جو جلوس کے اندر لعنتیں ڈالی ہیں، بجائے یہ کہ قوم سے، مسلمانوں سے، اہل سنت سے معذرت کی جاتی، معافی مانگی جاتی، اعلان لیٹر لکھے جا رہے ہیں کہ ہم ان کو صحابی نہیں مانتے اور ہم ان کے اوپر معاذ اللہ لعنتیں کرتے رہیں گے، معاذ اللہ۔ یہ اعلانیہ ریٹن پروف سامنے آ چکے ہیں، یہ اوپنلی اس بات کو کہہ رہے ہیں، ہم یہ مقدمہ چیلنج کریں گے، ہم فلاں فلاں کو صحابی نہیں مانتے، ہم ان کے اوپر تان و تشنیع اور لعنت و ملامت کرتے رہیں گے۔ بتائیے، یہ آپ کی اور میری غیرت کی بات نہیں ہے، یہ قانون اور آئین کو پامال کرنے کی بات ہے۔ قانون اور آئین کے اندر یہ معاملہ طے ہو چکا ہے کہ ان مقدسات کی توہین کے اوپر یہ دفعہ لگے گی۔ اب آپ بتائیے کہ قانون اور آئین کا باغی کون ہے؟ قانون اور آئین کی مخالفت کون کر رہا ہے؟ اہل سنت احتجاج کریں، ان کے اوپر پرچے کاٹے جائیں کہ یہ فتنہ اور انتشار پھیلا رہے ہیں، اور جو علل اعلان یہ کہیں کہ ہم صحابہ کی توہین کریں گے، لعنت ملامت کریں گے، آپ ان کے لیٹر انٹرٹین بھی کریں، ان کو خطوں کا جواب بھی دیں، اور ان کے اوپر پرچے نہ کاٹیں۔ یہ دوغلی اور منافقانہ پالیسی پاکستان کے اہل سنت کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ احتجاج صرف ایک ہفتے دو ہفتے چلا ٹھنڈا ہو جائے گا؟ یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اہل سنت صرف قانون اور آئین کو حرکت دلانے کی وجہ سے اس سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ قانون حرکت میں آئے، آئین حرکت میں آئے۔ جتنے بھی احتجاجی مظاہرے ہوئے، آپ کو پتہ ختم نبوت ریلی 7 ستمبر کو جو پشاور اکیلے میں ہوئی، اس میں کئی لاکھ افراد شامل تھے، اور ایک گملہ، ایک اشارہ، ایک پتہ نہیں ٹوٹا، کیونکہ اہل سنت پرامن احتجاجات کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو پرامن احتجاجات ہیں، آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ احتجاج پرامن کر رہے ہیں اس لیے فریق ثانی کو چھوٹ دے دی جائے؟ اللہ کی قسم، اہل سنت کا ایک بچہ جب تک زندہ ہے، حضرت ابو بکر سے لے کر حضرت امیر معاویہ تک، کسی صحابی کو نہ گستاخی ہونے دی جائے گی، نہ ان کے اوپر لعن طعن ہونے دیا جائے گا، نہ تانا زنی ہونے دی جائے گی۔ کیا آپ اس مشن میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل سنت نے پرامن احتجاجات کر لیے، اب ان کے مقدموں کی ضمانت ہو جائے؟ ایسا کام نہیں چلے گا۔ آپ کو قانون اور آئین کو حرکت میں لانا ہوگا۔ ہمارا مطالبہ قانون اور آئین کو حرکت میں لانے کا ہے۔ نہ آپ نے ابھی تک آصف علوی کو گرفتار کیا ہے، ابو بکر کی توہین کرنے والے، نہ آپ نے شہنشاہ نقوی کے اوپر پرچے کو کاٹا ہے، جس نے طلحہ و زبیر کو اعلانیہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ
جہنمی کہہ دیا، نہ مرزا نجفی کے اوپر پرچہ کٹا ہے، نہ محسن نقوی کو آپ نے گرفتار کیا ہے، عبوری ضمانت کے اوپر پھیر رہا ہے۔ آپ قانون حرکت میں لائیں، ہم نہیں چاہتے، ہمارا آپ سے ابھی تک مطالبہ ہی ہے، لیکن ملک بھر کے اندر اس ہفتے میں بھی انشاءاللہ احتجاجات ہوں گے، اور آپ ان احتجاجوں کی تعداد دیکھ کر خود اہل سنت کے جذبات کا اندازہ کر لیجئے۔